بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار ڈیل کی آفر کی تصدیق ہو گئی ہے اور واضح طور پر اب یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کہہ دی ہے کہ ڈیل کی آفر ہوئی تھی، اور وہ بات جو مراد سعید نے کی تھی اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کم از کم ایک بات یا ایک پوائنٹ جو اس ڈیل کا تھا اس کی تصدیق ہو گئی ہے بڑے واضح طور پر۔ ہوا یہ ہے کہ 14 گھنٹے تک طویل مسلسل سماعت جاری رہی عدت میں نکاح کے کیس کی، اور ایک دفعہ پھر اڈیالہ جیل میں ہی یہ سماعت ہوئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی سمجھیں کہ ہیرنگ ہے، ایک انوکھی سماعت ہے کہ 14 گھنٹے جاری ہے، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ تمام کیسز کو اس طرح سے مسلسل جاری رکھنا ہے، اور 14 گھنٹے صبح سے شروع ہو کے رات تک کہ جناب کسی طرح ہم نے یہ کیس فائنل کرنے ہیں، اور 8 فروری سے پہلے ایک دن میں سارے مقدمے سنانے ہیں۔ تو ابھی تو یہی نظر آتا ہے کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کو ڈی مورلائز کیا جائے، لیکن اس میں ناکامی ہو رہی ہے۔ اب چونکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ جی یہ کیسز جلد از جلد فائنل کرنے ہیں، تو وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات وہ نظر نہیں آ رہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کے بعد بالکل ایک اور ماحول ہوگا، ان کیسز کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکے گا، شاید 1-1.5 ماہ کے بعد عمران خان صاحب ان تمام کیسز سے بری ہی ہو جائیں، یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن الیکشن تک تو یہ کیسز سنانے تھے۔ اب کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے خود تصدیق کر دی کہ ان کو ڈیل آفر ہوئی تھی، اور اس وقت جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے، اڈیالہ جیل میں ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ 3 سال تک آپ اپنے آپ کو بنی گالہ میں رکھیں اپنے گھر میں، اور ایک طرح سے بس وہاں پر قید رہیں، کوئی آپ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کوئی کسی طرح کی بات چیت نہیں، کوئی آپ سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں۔ تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ جمہوریت سے یا یہ الیکشن اس پروسیس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ بات ہوئی ہے ان کی ظاہر ہے وہاں پر موجود صحافیوں سے، اور وہ بہت کچھ رپورٹ کر رہے ہیں صحافی۔ سلمان اکمل راجہ نے جس طرح جرح کی ہے مفتی سعید پر، اون چودھری پر، اور جو گواہان تھے ان پر، پھر سلمان اکمل راجہ صاحب نے جو اپنی طرف سے گواہ پیش کرنے کی درخواست کی وہ عدالت نے نہیں مانی، اور اب صبح 1 بجے تک کہا جا رہا ہے کہ فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے، یعنی اب بروز ہفتہ 1 بجے دوپہر کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ سماعت بھی رات گئے تک جاری رہی، اور یعنی اگلا دن آ گیا، جمعے سے سماعت شروع ہوتی ہے اور ہفتے کا دن آ گیا جب تک یہ خبریں پھر سامنے آتی رہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں مراد سعید صاحب نے کیا بات کی تھی۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا، ٹویٹ کی، یہ جب سارا معاملہ ہوا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہی سزا سنائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 3 پوائنٹس تھے۔ ایک یہ کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو روپوش ہیں یا جن پر الزامات ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے الگ ہو جائیں، ہاں ان کے خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ دوسرا یہ جو بات عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی کہ جی بنی گالہ میں رہیں گے 3 سال تک، اور کسی صورت وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے۔ تیسری بات یہ کہ 3 نام دیے جائیں گے وزراء اعظم کے لیے، اور ان میں سے ایک کا وہ انتخاب کر لیں، اور لیکن کہا یہی جائے گا جی یہ عمران خان کی ہی طرف سے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 ان میں سے ایسے لوگ ہیں، یعنی 3 ناموں میں سے 2 ایسے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، ایک ایسا نام ہے جو ابھی تحریک انصاف میں ہے۔ اب کوئی اس میں پرویز الہی کا نام لیتا ہے، کوئی شاہ محمود قریشی کا نام لیتا ہے، کوئی اور بہت سے، کوئی اسد قیصر کا کہہ رہا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں بہرحال، لیکن یہ باتیں صحافیوں میں ہو رہی ہیں کہ جی 3 ناموں میں سے 2 چھوڑ کر چلے گئے اور ایک اب بھی ہے۔ اب یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیں۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب کسی کو ڈیل آفر کی جا رہی ہوتی ہے تو تبھی کہ کوئی راستہ نکلے، یا ایک یہ کہ اس کے پاس بھی کچھ ہے نا تبھی، ورنہ ایک بندہ ختم ہو گیا ہے، اس کی سیاست میں کچھ نہیں ہے، اس کے خلاف کیسز ہیں، کچھ نہیں بنے گا، تو کوئی ضرورت نہیں اس کو ڈیل آفر کرنے کی، آپ چلائیں کام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب میں اب بھی یہ طاقت محسوس کی جا رہی ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی پاپولیرٹی ہے، لوگوں میں ان کی باتیں گھر کر چکی ہیں، دل میں اتر چکی ہیں، تو ان کو اب کسی طرح سے مائل کرنے کی کوشش ہوئی۔ اب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جب بقول مراد سعید کے کہ جی جب یہ بات ساری ہوئی تو بشرا بی بی نے انکار کر دیا۔ بشرا بی بی خود یہ کہہ چکی ہیں کہ جی مجھے جب کہا گیا کہ اس طرح کے معاملات آئے تو میں نے کہا آپ براہ راست جا کر خود عمران خان صاحب سے بات کر لیں۔ تو یہ بالواسطہ طور پر یہ سارا معاملہ تھا۔ باقی چیزیں مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میں یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ مراد سعید خود اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں،
اور عدالت کی طرف سے کہ جی وہ آ نہیں رہے سامنے، ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، تو وہ خود اس وقت زیر عتاب ہیں اور ان کے لیے بھی مسائل ہیں. پھر پوری تحریک انصاف کے لیے مسائل ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب صرف ایک دن میں، جمعۃ المبارک کے دن میں، کم از کم تین لوگ اٹھائے گئے ہیں، گرفتار کیے گئے ہیں، اور پوری کہہ رہا ہے ان کے لواحقین کہتے ہیں جی لاپتہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا کہاں لے جایا گیا ہے، اور یہ کام شاید تیز ہو جائے. وہی کہ ڈیل نہیں ہوئی، ابھی اور لوگ اس طرح سے گرفتار ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، تو فارم 45 لیے بغیر کوئی باہر نہ آئے. یعنی جو فارم ہر پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے، ہر پارٹی کا پولنگ اسٹیشن کے اندر ایک آدمی ہو سکتا ہے جس کو وہ پولنگ ایجنٹ کہتے ہیں، اور وہ اس پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے یا اس کے امیدوار کی طرف سے ہوتا ہے. تو وہ سب کے سائن لیے جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ باکسز بالکل بند تھے، اور سب کو آزادی کے ساتھ یہ اجازت تھی ووٹ ڈالنے کی، اور اس کے بعد جو گنتی ہوئی ہے فارم 45 پہ لکھ دیجیے گا اتنے ووٹ یہ دیکھیں نکلے آپ کے سامنے سارا. تو جب تک فارم 45 نہ مل جائے کوئی باہر نہ آئے. لیکن اب یہ ہے کہ ان کے ایجنٹس کو گرفتار کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی ہے، دیگر پارٹیاں ہیں، تو کم از کم ان کے ایجنٹس بھی اندر ہیں، اور وہ اگر یہ دکھائیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کم از کم وہ فارم 45 لیں. تو مجھ سے ایک نوجوان نے جس کا بھی ووٹ بھی نہیں بنا، اس نے سوال کیا جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے ہی. اب دیکھیے ہمارے نوجوان جن کا بھی ووٹ بھی نہیں بنا، ان کی عمر وہ نہیں ہے، وہ کیسے سوال کر رہے ہیں کہ جی جب یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان نہ آ جائے، تحریک انصاف نہ آ جائے، بلہ بھی چھین لیا، سارا کچھ ہے، تو جب ان کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر کیوں لوگ ووٹ دینے نکل رہے ہیں، یا ووٹ دینے کیوں نکلیں گے؟ تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھائی یہاں تک پھر پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی کہ اگر بائیک آؤٹ کر دیتے، کچھ تو وجہ ہے نا. یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہی 8 فروری کا خوف ہے، 8 فروری کا ڈر ہے کہ لوگ نکل آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں نکلے، تو کس طرح ان کو مینیج کریں گے؟ تو اسی وجہ سے سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ابھی تک یہ اتنا بدنامی لینے کی، یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنے؟ لیکن جتنا آپ آگے جائیں گے اتنا پتہ لگے گا سسٹم کی خرابیاں، جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں ننگا ہو رہا ہے سسٹم، سب کچھ پتہ لگ رہا ہے، وہ سب سامنے آ رہا ہے کہ جی آپ کو عدت کے معاملات بھی اب لانے پڑ رہے ہیں، آپ کو اس طرح سے بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور جو خبر ملکہ سے سوال ہوئے اس پہ وہ جواب نہیں دے سکے کہ جی وہ انٹرویو آپ کا، اور آپ خود تعریفیں کر رہے ہیں، تو کہتے جی وہ یہ عمر اس وقت بیان تھا جب یہ میرے ساتھ تھیں، تو کہا گیا کہ آپ نے اس میں سابق بیوی کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس پر بھی ان کو کچھ سمجھ نہ آئی. پھر جو انہوں نے مفتی سعید نے جو خود ان کا بیان ہے عدت کے حوالے سے کہ جی کہ جو خاتون کہہ دے اس کی گواہی جو ہے وہ فائنل ہے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو جواز گھڑا اس پر بھی قہقہے لگ گئے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تلخ کلامی بھی بہت ہوئی، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جج صاحب ایک دفعہ اٹھ کر بھی چلے گئے، یہ سب کچھ بھی ہوا ہے. جو میں عرض کر رہا تھا نا پکڑ دھکڑ کی بات، اس میں تو یہ ہو گیا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر آتی ہے. کہ اب ایبٹ آباد سے خبر آئی کہ حال ہی میں نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے عمران امی، ان کو قتل کر دیا گیا، گھر کے باہر ان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا. ابھی حال ہی میں انہوں نے نون لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا. ابھی اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے. یقین جانیے آپ کو کم لوگ ملیں گے، وہ ہو گیا جو ہونا تھا کہ جی تحریک انصاف کو چھوڑا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں، ان کا بہت برا حال ہوا ہے. کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ بتائیے، نام لیجئے کہ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں گئے تھے اور آج وہ بڑے دھڑلے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑے فخری انداز میں لڑ رہے ہیں. وہ لوٹے کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. تو نون لیگ کے لوگ چھوڑ کر، کئی دھڑے چھوڑ کر، ہر جگہ سے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن خوف اتنا ہے کہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، اب بات وہاں تک چلی گئی ہے اور سائبر کرائم انکوائری کا نوٹس ان کو جاری کیا گیا ہے. علیمہ خان کے خلاف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کی جانب سے سائبر کرائم کے نتیجے میں انکوائری کا نوٹس جاری. علیمہ خان کے خلاف ریاست کی مدعیت میں انکوائری کا حکم. علیمہ خان کے خلاف انکوائری کا حکم دھمکیاں، معاشرے میں انتشار اور خوف و ہراس پھیلانے کے نتیجے میں کیا گیا ہے. نوٹس میں کہا گیا علیمہ خان 3 فروری 2024 کو صبح 11 بجے FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہو کر وضاحت کریں. عدم پیشی کی صورت میں خیال کیا جائے گا کہ علیمہ خان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں. یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بعد اب عمران خان صاحب کی بہن کی باری بھی آ گئی ہے. تو یہ جتنا ہو رہا ہے آپ دیکھیے اس کا ایک ریئیکشن بھی تو ہو رہا ہے. کہاں تک جانا پڑ رہا ہے، کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیو نیوز پر ان کے شیخوپورہ کے رپورٹر نے یہ تک کہہ دیا کہ وہاں شیخوپورہ سے بھی گرفتاری چکی ہوئی ہے تحریک انصاف کے رہنما کی. تو اس سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی شیخوپورہ میں PTI کے امیدوار ماہ رمضان کے روزہ خوروں کی طرح اپنی مہم چلا رہے ہیں. یہ رپورٹر جیو نیوز نے کہا. اور اس کی وجہ یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے باقی تو سب آزادی سے کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایسے جیسے وہ ہوتا ہے نا روزہ خور کی طرح کے بڑے خاموشی سے، بالکل بڑے دھیان سے ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے.
حامد خان صاحب سینئر وکلا رہنما بھی ہیں، سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں، تحریک انصاف سے تعلق، کہتے ہیں جی عمران خان پر ہونے والا ظلم کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیے گرفتاریوں کا میں بتا دوں، پی ٹی آئی رہنما سابق وزیر یوسف ایوب ہری پور میں 3 MPO کے تحت گرفتار۔ یوسف ایوب پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب خان کے کزن اور اکبر ایوب خان کے بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی میرے بیٹے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب میرے بھتیجے کو گرفتار کر رہے ہیں، 16 سال کا بیٹا ہے، 18 سال کا بھتیجا ہے، کزن گرفتار ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے وفاقی وزیر رانا تنویر کے مد مقابل تحریک انصاف کے امیدوار ارشد محمود منڈا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ سیالکوٹ سے تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار احسن عباس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شرق پور پی ٹی آئی امیدوار قومی اسمبلی چودھری ارشد محمود بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگ بچیں گے، لیکن اس سے آپ دیکھیے فرق نہیں پڑ رہا، لوگوں کو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ پوری ایک کیمپین چلانی پڑتی ہے، بڑے بڑے اخبارات جن کو اشتہار دیے جاتے ہیں پورے صفحے کے نون لیگ کی طرف سے، ان اخبارات میں اب کیا آتا ہے جی، تصاویر آتی ہیں عمران خان صاحب کے بنی گالہ کے گھر کی مبینہ طور پر، لیکن پتہ کیا لگتا ہے کہ اصل میں یہ دونوں تصاویر جو ہیں بنی گالہ کی ہی نہیں ہیں۔ یہ ریاض الحق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، 92 سے تعلق ہے، کہتے ہیں جی ٹینس کورٹ آسٹریلیا اور بیڈ روم کا عکس مشہور ویب سائٹ پرنٹرسٹ سے لیا گیا ہے اور ریحام اور عمران خان کی تصویر لگا دی گئی وہاں پر، یعنی کاپی پیسٹ کر دی گئی۔ تو یہ جب حالات ہوں گے کہ علیمہ خان آ کر عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد آ کر باہر کیوں بات کرتی ہیں، کیوں بتاتی ہیں، تو سب کو خاموش کر دیا جائے، سب کو کنٹرول کر دیا جائے، وہ نہیں ہو پا رہا، بات نہیں بن رہی۔ اور سلسلہ جو ہے اب یہ چونکہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ عدت میں نکاح کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ بھی فیصلہ ظاہر عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا، کچھ چیز رہ نہ جائے، سارے کیسز بن جائیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کیے کیونکہ ہمارے لوگ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیں گے۔ اور آپ نے دیکھیا پہلے ان کا اسلام آباد کا سارا دفتر جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا تھا، سیل کر دیا گیا، کارڈن آف کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف کیسز ختم کرنا ڈیل تھی، صاف اور شفاف انتخابات کے علاوہ کوئی ڈیل منظور نہیں، بولا گیا باری بعد میں دے دیں گے، اچھے بندے بنو، قانون سب سے بڑا ہے، تیسری دنیا اسی لیے بنی کہ طاقتور قانون کے اوپر ہے۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، اس میں یہ بھی عمران خان صاحب کو آفر کی گئی جی 1 سال ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی، جو گورنمنٹ ہوگی اگر دوسری آ جاتی ہے گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تو اس کے بعد پھر آپ کو ہم موقع دے دیں گے، دیکھیں گے۔ اور یہ بھی تھا کہ جی پھر 3 سال آپ خاموش رہیں، اس کے بعد پھر آپ سیاست میں دوبارہ آ جائیں، آپ کو ہم گورنمنٹ بھی دے دیں گے۔ تو وہ باریاں کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بشرا بیوی سے پوچھا تک نہیں، 6 گھنٹے بٹھایا اور بنی گالہ لے گئے، ڈیل ہوئی تو کیا وہ چل کر جیل آتی؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے صحافیوں سے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ خاور منیکا صاحب کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اور پرانی ویڈیو چلائی گئی جس میں بشرا بیوی عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں۔ بیان سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بیان کب کا ہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی شادی کے بعد کا بیان ہے تو پھر انہوں نے کہا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہا کہ ایک وقت میں بشرا بیوی ایک اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی تھی۔ اچھا، یہ ساتھ ان کے سفر بھی کرتے رہے ہیں اور ان کے حق میں بیان بھی دیتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن کے بعد سارا کچھ ہی ان کی طرف سے اینٹی ہونے لگ گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے کہ زرداری سے کبھی مدد نہیں مانگی، جس دن زرداری سے مدد مانگی قیامت کی نشانی ہوگی۔ اور میری سابقہ بیوی بشرا بیوی بہت نیک اور پرہیزگار خاتون ہیں۔ خاور مانیکا کا 2018 کا بیان عدالت میں جب چلا تو کہا جی یہ اس وقت کا بیان ہے جب وہ میرے ساتھ تھیں، اور پھر سلمان راجہ نے کہا جی آپ نے بیان میں سابق بیوی کا لفظ استعمال کیا جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے مفتی سعید کے حوالے سے اب کیا کیا مفتیوں کے بارے میں بندہ کہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جرا کے دوران پتہ یہ چلا، انکشاف یہ ہوا کہ مفتی سعید آپریشن خلیفہ کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے جس نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف 1995 میں بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی کے ساتھ حصہ لیا تھا اور گرفتار ہوئے تھے، جس کے بعد مفتی سعید بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور جنرل ظہیر الاسلام عباسی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے اور انہیں آرمی میں بلیک لسٹ کر دیا گیا جبکہ وہ ایجوکیشن کور کا حصہ تھے۔ اچھا، یہ وہ حرکتیں پہلے بھی کر چکے ہیں اس طرح کی جناب، یہ وعدہ معاف گواہ بننے اور اس طرح کے کام کرنا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب نون لیگ کمپیوٹر ہیک کر چکی ہے، تمام پولنگ ایجنٹ 8 فروری کو موقع پر موجود رہیں۔ یہ عمر سیف صاحب اور تو کوئی کام نہیں کر سکے، یہی لگتا ہے کیا انہوں نے۔ اچھا جی، ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں اٹک جیل میں جانے کے کچھ عرصے بعد بشرا بی بی سے انڈائریکٹ رابطہ کر کے پیغام دیا گیا 3 سال کے لیے بنی گالہ بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں۔ میں نے کہا میری ڈیل ہے کہ کسی صورت جمہوری عمل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمران خان کی بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں گفتگو اور یعنی تصدیق بھی اس سارے معاملے کی۔ اور
یہ سارا معاملہ ہے جناب. اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا جب خاور مانیکا کے بیان پر جرا ہو رہی تھی تو میڈیا سے بولا عمران خان نے کہ اللہ الحق ہے، سچ ہے. تو یہ آج کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا احوال ہے اور ڈیل کی تصدیق کا معاملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.